اللہ کا بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے لوگ بیچارے محروم ہیں، بہت سے لوگ محروم ہو گئے جن کو قرآن سننا تھا لیکن موقع نہیں ملا۔ حالات کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے پچھلی 10 صورتوں والی تراویح پڑھی۔ گزشتہ سال بھی محروم رہ گئے، اس سال بھی محروم رہ گئے۔ جن لوگوں کو اللہ نے قرآن سننے کا موقع دیا بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ باقی 50% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ 2 سال سے مسلسل ان کو قرآن سننے کا موقع نہیں ملا ہے، بلکہ اب تو وہ سست ہو گئے۔ آئندہ سالوں میں تو اب خطرہ یہ ہے کہ ان کو قرآن میں لذت آئے گی کہ نہیں، وہ سب سے بڑی فکر ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہیں، وہ اسکول نہیں جاتے، پورے سال سے نہیں گئے، اب شکشکوں کو ٹینشن ہے کہ ہماری حالت کیا بننے والی ہے، سب بھول چکے ہیں، غفلت آ گئی۔ اسی طرح علم تر والی تراویح پڑھنے والے بھی ہیں، وہ 20 منٹ کے عادی ہو گئے۔ 25 منٹ میں فرض، وتر، 20 رکعت سب عادی ہو گئے۔ اب ان کو مزہ نہیں آئے گا۔ وہ تو عادی تو وہی رہیں گے جو قرآن کو سنتے چلے آئے ہیں اور ذوق شوق سے فکر کے ساتھ انہوں نے قرآن کو سنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی 20 رکعت تراویح کی پڑھتا ہے، 20 رکعت، اللہ اس کے لیے ایک بہترین محل بناتا ہے۔ جو پڑھاتا ہے ان کے لیے تو ڈبل انعام ہے، لیکن جو پڑھتا ہے ان کے لیے اللہ ہر دن ایک محل بناتا ہے۔ ابھی آپ نے کتنی دیر میں 20 رکعت پڑھی؟ 1.5 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے کے اندر تو جگہ بھی صاف نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ 4000 دروازوں والا ایک محل تیار کر دیتا ہے 20 رکعت تراویح پڑھنے والے کے لیے۔ دوسرے دن آپ پڑھیں گے تو دوسرے دن بھی، تیسرے دن پڑھو تو تیسرے دن بھی، 30 دن 30 تراویح اگر نصیب ہو گئی تو ایک مہینے کے اندر 30 محل بنا دی۔ ایک تو یہ فضیلت ہے ہمارے لیے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی رات دن کی 12 رکعت سنت موقدہ پڑھے، فجر کی 2 رکعتیں، ظہر میں 6 رکعتیں، 4 پہلے ہیں 2 بعد میں، عصر میں نہیں ہے، مغرب میں 2 ہیں، عشاء میں ہیں، وتر نہیں، وتر کا ثواب الگ ہے، یہ تو 12 رکعت سنت موقدہ ایک دن کی۔ جو آدمی پابندی سے پڑھے، چاہے رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ رمضان ہو، رمضان کے علاوہ بھی یہ فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی جنت کے اندر ایک محل تعمیر ہوتا ہے۔ تو تراویح میں 1 اور رات دن کی سنت موقدہ میں 1، تو رمضان میں تو 2 ہو گئے۔ روزہ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جنت میں نعمت دوں گا۔ حدیث میں اس کے لیے 2 لفظ آتے ہیں، ایک وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، 2 قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کے ذریعے نہیں، میں اپنے ہاتھ سے ہی انعام دوں گا۔ اور وَأَنَا أُجْزَىٰ، میں اپنے آپ کو، اللہ خود کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو انعام میں دے دوں گا۔ تو جو اللہ اپنے آپ کو انعام میں دے دے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تو الفاظ میں نہیں، وہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ بس اتنا ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو ذات یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو دے دوں گا تو اللہ ہم کو کیا دے گا۔ یہ تیسرا انعام ہوا رمضان میں۔ 2 تو محل بن جاتے ہر دن، تو 60 محل بنے آپ کے، 30 روزوں کے اندر 60 محل بنیں گے۔ اور روزے میں تو اللہ کیا دے گا وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ محل نہیں، وہ محل سے بھی عجیب کوئی چیز ہوگی۔ ہمارا دماغ ہے، ہمارا دماغ وہ 6% کام کرتا ہے، اور بعض سائنٹسٹوں کے نزدیک 4% کام کرتا ہے۔ ایک سائنٹسٹ تھا آئنسٹائن، اس کا دماغ خالی 11% کام کرتا تھا بس۔ اللہ نے اس میں خصوصیت رکھی تھی کہ اس کا دماغ 11% کام کرتا تھا، لیکن
11% اس کے بعد بھی کتنے فیصد باقی رہ گئے کہ اس کا دماغ اس میں 89% تو اس میں بھی بند تھا، صرف 11% کام کرتا تھا۔ اتنے میں تو اس کو کیا کہتے ہیں، سائنسدانوں کا نبی۔ جتنے بھی سائنسدان ہیں ان تمام کا نبی کس کو کہا گیا؟ آئنسٹائن کو کہا گیا، اس لیے کہ اس کا 11% دماغ کام کرتا تھا۔ اس 11% کام کرنے والے دماغ نے ہم کو کائنات کتنی بڑی ہیں وہ بتایا۔ یہ تو زمین اور دنیا وہ تو رائے کا دانہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا دماغ 100% کھول دے گا۔ جس کا دماغ 100% کھل جائے تو وہ کیا سوچ سکتا ہے؟ ہم کو اگر کہا جائے کہ تم سوچنا شروع کرو تو ہم کیا سوچیں گے؟ تم کسی بھی نعمت کے بارے میں سوچنا شروع کرو تو ہماری سوچ کہاں تک جائے گی؟ اتنی باتیں ہیں کہ جہاں ہماری سوچ پوری ہوتی ہے، جہاں ہماری سوچ پوری ہو جاتی ہے، وہاں سے جنت کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ آدمی سوچ سوچ کے اس کی طاقت میں وہ سوچ لے کہ میرے لیے یہ ہو، اب یہ ہو، ایک محل ہو، کیسا ہو، اب بس سوچنا شروع کر دے کہ اتنے 1000 دروازے ہو، اتنے دروازے ایسے ہو، پتھر ایسے ہو، اس میں لائٹنگ ایسے ہو، اس میں نقش نگار ہو، کلر ایسے ہو، اس کی طاقت وہ اتنا سوچ لے۔ جہاں اس کی سوچ پوری ہو جائے گی لاسٹ میں، وہاں سے جنت کی سوچ شروع ہوگی۔ تو آخری سوچ کہاں پر جا کر پوری ہوگی؟ تو اللہ 100% دماغ ہمارا وہاں کھولے گا اور کھول کر کیا کہے گا؟ میرے بندے اب مانگ، تجھے کیا چاہیے؟ تو مانگ سکتے ہیں۔ یہ 4% والا دماغ تو کیا مانگے گا؟ 4% والا دماغ، اس کی سوچ کتنی کہ ایک بات سوچے تو دوسری بات سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ 100% دماغ کھول کر کہے گا کہ روزے دار اب تو مانگ، تجھے کیا چاہیے؟ اب یہاں ہم کو مانگنا ہے۔ اب وہ ہم کیا مانگیں گے وہ تو دماغ کھلے گا تب پتہ چلے گا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہوئی تراویح کی۔ تو یہ ایک سجدہ جو تراویح کام کرتے، ایک سجدہ 1500 نیکیوں کا مالک ہوتا ہے، 1500 نیکیوں کا۔ تو 20 رکعت میں ہم نے کتنے سجدے کیے؟ 40 کیے، تو کتنے ہوئے؟ 60,000 نیکیاں ہو گئی۔ 60,000 نیکیاں تو صرف سجدوں کی ہوئی۔ آپ نے قیام کیا اور آپ کا تو لمبا قیام ہے، آپ نے تو پارے زیادہ پڑھے تو آپ کا تو قیام بھی لمبا ہو گیا۔ قیام کی الگ فضیلت، رکوع کی الگ فضیلت، بار بار قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھی، اس کی الگ فضیلت۔ یہ تو خالی سجدوں کی بات ہیں کہ 40 سجدوں کا ثواب 60,000 نے کیا ہے، یہ الگ سے نعمت ہے۔ پھر جو بھی آدمی دن میں روزہ رکھے اور رات میں قیام کرے، یہ تراویح ہیں، یہ قیام ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو آدمی رمضان کی تراویح پڑھے اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا۔ یہ الگ فضیلت، سب گناہ معاف۔ رمضان کے آخری دن تم ایسے ہو جاؤں گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے، کتنا صاف ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ ایسا کر دیتا ہے۔ تراویح میں ایک دوسری فضیلت کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے پاک صاف کر دے گا، یہ الگ فضیلت ہے۔ ایک چھوٹے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کتنے دروازے کھول دیتا ہے، اور افطار کے وقت جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ افطار سے کچھ پہلے 15-20 منٹ پہلے اپنے آپ کو فارغ کر دینا چاہیے ہر کام سے، اور اس میں دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دعا کو بھی رد نہیں کرے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ ہاں اتنا ہے کہ کسی کام کے اندر ہماری حکمت مصلحت نہ ہو
تو اللہ ہمیں عطا نہیں کرتا. یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ مانگا چوکس تو مل ہی جائے. اللہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے, اللہ اس کے بدلے میں کوئی بیماری کو ٹال دیتا ہے, آنے والی بڑی مصیبت ہو اس کو روک دیتا ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گنا گنا کر کے سب نعمتیں ہم کو دے دے گا کہ میرے بندے تو نے یہ مانگا تھا, یہ مانگا تھا, یہ مانگا تھا. تو اس وقت ہم کیا تمنا کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول ہو, سب مجھے یہاں ہی ملتا. بندہ کہے گا تو نے, اللہ کہے گا کہ تو نے یہ مانگا تھا, وہ کہے گا تجھے ملا تھا, تو بندہ کیا کہے گا, نہیں ملا تھا, کہاں برابر نہیں ملا تھا. پھر اللہ فرمائے گا کہ تو نے مانگا تھا, ہاں ہاں تجھ کو ملا, وہ کہے گا نہیں. ایسی کئی دعاؤں کو اللہ یاد کروائے گا, کئی دعاؤں کو, ہر دعا میں وہ کہے گا نہیں ملا, نہیں ملا. اللہ فرمائے گا کہ اب نہیں ملا, اس کا بدلہ یہاں دے رہا ہوں. اب جب بدلہ ملے گا تو سب بندے کیا کہیں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی, سارا ہی بدلہ ہم کو یہاں ملتا. دعا میں جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو تلاوت کرتے ہیں, تلاوت اس میں الفاظ نکلتے تو الفاظ کا ثواب ہوتا ہے. دعا مانگتے ہیں تو دعا میں بھی تو الفاظ نکلتے, یا اللہ ہماری مغفرت فرما, یہ ہم بولے تو الفاظ تو نکلے. جیسے تلاوت کا ثواب ہے ایسے دعا کے شبدوں کو بولنے میں بھی ثواب ہے, یہ بھی بیکار نہیں ہے. جیسے تلاوت پر ثواب ملتا ہے تو کچھ نہ صحیح تو دعا کے الفاظ بولنے پر بھی ثواب ملتا ہے. کوئی عمل ایمان والے کا اللہ تعالیٰ بیکار نہیں جانے دیتا, کوئی عمل نہیں. یہاں تو کبھی کوئی مزدور کام کرتا ہے تو کام کرنے میں بیچارے کو کبھی اس کا حق بھی دبا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر حق دباتا ہو. چھوٹے چھوٹے عمل, خالی نیت کرو, نیت میں کہاں دھوپ لگتی ہے, نیت میں دھوپ نہیں لگتی, ہاتھ پیر دکھتے نہیں. نیت کرنے میں کوئی نیند اڑ جاتی ہماری, کچھ بھی نہیں ہوتا. نیت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھ کو میں وہی انعام دوں گا جو تو نے نیت کی. ایک مالدار ہے, اس مالدار نے امت کے لیے بہت بڑا کام کیا. ایک غریب ہے, اس کو پتہ چلا کہ فلاں مالدار نے یہ کام کیا ہے. اس نے دل میں تمنا کی کہ یا اللہ اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی یہ کرتا. تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا تو نے کیا تھا, وہ کہے گا نہیں میرے گھر تو کھانے کا بھی نہیں تھا, میں نے تو نہیں کیا تھا. تو کہا نہیں تو نے کیا ہے, یہ کام کیا, تو نے ہاسپٹل بنایا تھا. وہ کہے گا میرے گھر میں کھانا نہیں تھا, میں کیسے ہاسپٹل بناؤں. اللہ فرمائے گا نہیں بنایا. تو پھر وہ بندہ نہ کہے گا, اللہ فرمائے گا تو نے فلاں نے بنایا تو تو نے نیت کی تھی کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی بناتا. کہاں نیت کی تھی. اللہ فرمائے گا کہ اس کو جتنا ثواب دیا تجھ کو بھی اتنا دیا. نیت کو بھی اللہ ضائع نہیں کرتا, نیت کو بھی ضائع نہیں کرتا. تکبیر تحریمہ ہاتھ اٹھا کر باندھتے اللہ اکبر, اس پر بھی اجر و ثواب اور اس پر بھی فضیلت ہے. اب باقی کا عشرہ رہ گیا ہے. اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیتا ہے, بڑے بڑے مجرموں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. تو یہ اخیر عشرے کی ہم کو قدردانی کرنی چاہیے. اس میں بھی تراویح کی پابندی کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ قرآن پورا ہو گیا تو پھر ہم تراویح کے اندر غفلت کرے, سستی کر لے, بلکہ جس طریقے سے پابندی کے ساتھ ہم نے قرآن سنا اسی طریقے سے ہم باقی 10 دنوں کی بھی تراویح پڑھیں. جیسے بھی پڑھے, چاہے اخیر صورتوں والی پڑھے, لیکن اتنی بڑی فضیلت کو ضائع نہ کرے. اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح ہم کو قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم کو محروم نہیں کیا, ورنہ اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے. دور صحابہ کے اندر صحابہ اکرام اس کی بڑی پابندی کرتے تھے, بہت پابندی کرتے. ہمارے نبی نے شروع میں 2-3 دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی جیسے ہم پڑھتے. تو جبرائیل علیہ السلام آئے. اب اس وقت اتنے مصلی تھے, اتنے مقتدی تھے کہ سارا مدینہ ہی ٹوٹ پڑا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ روز آئیں گے تراویح پڑھنے کے لیے, ہمارے نبی کو پوچھ رہے ہیں. تو ہمارا نبی ہمارے لیے کتنا مہربان ہے, جبرائیل کو سیدھا نہیں کہہ دیا کہ ہاں آئیں گے تراویح پڑھنے کے لیے آئیں گے, ایسا نہیں کہا.
जिब्राइल को क्या कहा कि अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कल मैं देखूं कि कितने लोग आते हैं। तो जिब्राइल चले गए ये जवाब लेकर। अल्लाह आलिमुल गैब है। तो हमारे नबी ने दूसरे दिन क्या कहा सहाबा को कि भाई तरावी अपने घर पढ़ो, कोई यहाँ ना आवे, सब अपने घर पढ़ लो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे कि आए मुक्तदी, कहाँ देखो खास कोई आया नहीं, दिखता नहीं है। तो जिब्राइल को हमारे नबी ने पूछा कि तुमने क्यों यहाँ आकर मुझे पूछा ऐसा? कहा कि अल्लाह को तरावी फ़र्ज़ करनी थी, तरावी फ़र्ज़ होते होते बच गई। ये अल्फाज बुज़ुर्गान दीन बोलते हैं कि तरावी फ़र्ज़ होते होते रह गई। सुन्नत मुअक्कदा है तरावी। अभी हमारे नबी ने इतना बड़ा फरीज़ा अगर हो जाता तो उम्मत का 40% हिस्सा तो तरावी नहीं पढ़ता। कितनी औरतें नहीं पढ़ती, अलम तरा वाली नहीं, कोई पढ़ते ही नहीं तरावी। वो तो अल्लाह जिनको तौफीक देता है वही पढ़ते हैं। बाकी कितना उम्मत का हिस्सा वो हैं कि जो इस मुबारक महीने के अंदर भी फ़राइज़ को नहीं पढ़ता, फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ देता है। ऐसे लोगों की तो मग़फ़िरत भी नहीं होती। हमारे नबी ने ऐसे लोगों के हक़ में बद्दुआ फरमाई कि जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना पाए और उसकी मग़फ़िरत न हो। जिब्राइल ने बद्दुआ की, हमारे नबी ने आमीन कहा है। तो उम्मत के अंदर कितने ऐसे लोग होंगे कि जो इतने मुबारक महीने के अंदर भी महरूम रह जाते हैं, उनकी कोई बख्शिश नहीं होती, मग़फ़िरत नहीं होती। तो हमारे नबी ने हमारे ऊपर इतना बड़ा इनाम किया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ये दिखते नहीं हैं लोग कि आवे। आपने फरमाया कि अब घरों में पढ़ो, तो वो घरों में पढ़ने लगे। तो अब तरावी सुन्नत मुअक्कदा रही, फ़र्ज़ नहीं रही, फ़र्ज़ नहीं रही। लेकिन फ़जीलत कितनी बड़ी है। सहाबा इकराम पाबंदी के साथ इस पर मुदावमत करते थे और पढ़ते थे। तो अल्लाह ताला से हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला हमारा पढ़ना भी कबूल फ़रमाए, इन बच्चों का पढ़ाना भी अल्लाह कबूल फ़रमाए, और दारैन में अल्लाह बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। पढ़ने वालों को भी बेहतरीन बदला अता फ़रमाए, सुनने वालों को भी अल्लाह बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया कि जब कुरान पूरा होता है उस वक्त जो भी दुआ मांगी जाती है कबूल होती है। ये कोई रिवाज नहीं है। कुछ लोग क्या समझते हैं कि कुरान पूरा होता है तो दुआ रस्म है। बेवकूफ़, कोई रस्म नहीं है, ये तो हदीसें हैं। हमारे नबी ने फरमाया कि कुरान पूरा हो, मान लो कि आप तिलावत करते हैं, आपका भी पूरा हो, घर में तिलावत करते हैं, मस्जिद के अंदर तिलावत करते हैं, पूरा हो और आप दुआ करो तो आपकी दुआ कबूल होगी। इसी तरीके से कुरान जब हाफिज़ बनते हैं, लड़के हाफिज़ बनते हैं, कुरान पूरा करते हैं, उस वक्त भी दुआई मजलिस होती है, तो इसमें भी अल्लाह दुआ कबूल करता है। ये तो हदीस है। यहाँ तक कि आपने फरमाया कि ऐसी मजलिस के अंदर जहाँ कुरान पूरा हुआ है तो ऐसी मजलिस में 4000 फरिश्ते हाजिर होते हैं। अब वो तो हमको दिखते नहीं, हमारी मिट्टी की आँख हैं, लेकिन हमको यकीन है कि अल्लाह की ये मासूम मखलूक यहाँ पर मौजूद है। इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया कि कुरान पूरा होता है, दुआ के लिए लोग बैठते हैं, तो दुआ करने वालों की आमीन के साथ अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन बोलते हैं। तो आपके साथ अभी फरिश्ते बैठे हुए हैं, ये मुझे भी यकीन है, आपको भी यकीन है, इसलिए कि हमारे नबी का फरमान है। ये रस्म नहीं, रिवाज नहीं, बल्कि बहुत अच्छी बात है कि ऐसे मौके पर, ऐसा मौका अगर अल्लाह नसीब करे तो हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अल्लाह क्या पता इन लोगों के पढ़ने के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत कर दे, और अल्लाह ताला अपनी मासूम मखलूक के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत कर दे। इसलिए हम दिल में यकीन रखें कि अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। रत्ती बराबर शक दिल के अंदर न रखे, 100% कबूल होगी कुरान की बरकत से। अपने दिल में ये रखे, अल्लाह दुआ को कबूल करेगा और आई हुई मुसीबतों और बीमारियों और हालात को भी अल्लाह दूर कर देगा, टाल देगा। ये तो अल्लाह ताला मुसीबतें लाता है, कुछ लोगों को अजाब देना होता है, कुछ लोगों को डराना होता है, और कुछ लोगों को मुतनब्बे करना होता है, और कुछ लोगों को बेदार करना होता है।
کچھ سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے حق میں بیداری ہیں، اور کچھ ظالم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک کام میں لگا دیتا ہے کہ بس تم ابھی یہ کام کرتے رہو. ان کے ارادے الگ ہوتے ہیں، ان کے ارادے کام کے الگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کام کو رکوا دیتا ہے اور دوسرے کام میں پھنسا دیتا ہے کہ وہ کام تو مت کر، وہ ہمارا کام ہے. کسی بھی قوم کو ختم کرنا، کسی بھی مذہب کو ختم کرنا، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ کی مرضی کے تابع ہے. ہاں ابھی یہ بیماری ہم دیتے ہیں، اس میں تم لگے رہو، تو ان کو لگا دیتا ہے، وہ لگے رہیں گے. یہ اللہ کی مشیت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سارے حالات کو درست کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.